نہیں جا سکتا، اس طرح گناہگار پھر گناہ کے قریب نہ جائے۔ اسے کہتے ہیں سچی توبہ۔ ہم توبہ کریں تو اگر راستے میں سستی سے فجر کی نماز ہی رہ جائے، آج جو ہم سفر کریں گے تو فجر کی نماز ہی چھوڑ دیں، کہا کہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کام کر لیتے ہیں، یہ تھوڑا سفر کر لیتے ہیں، یہ آگے چلے جاتے ہیں، فلاں نمٹا لیتے ہیں، پھر آرام سے نماز پڑھ لیں گے۔ تو بڑی خوبصورت بات کہنے والوں نے کہی ہے کہ پہلے آرام سے نماز پڑھ لو پھر باقی کام کر لینا۔ پہلے آرام سے نماز پڑھ لو، جو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو جنت کی کنجی ہے، جو کفر و اسلام کے درمیان تفریق ہے، دین اسلام کا رکن اعظم ہے۔ تو لہذا جب توبۃ النصوح والی رات ہم نے گزاری ہے تو پھر آگے کچھ کیفیت رہنی چاہیے نا، کچھ دیر یہ کیفیت رہنی چاہیے۔ تو عرض یہ میں کر رہا تھا کہ عمل کی دنیا میں جب آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذہن میں رکھیں گے۔ اور یہ بات میں بطور سند عرض کر دوں، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ ان چیزوں کی اہمیت ختم کرنے کے لیے پوسٹیں شیئر کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی سند صحیح نہیں ہے۔ تو لہذا ہمارے پاس جو صحیح سند ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے اطمینان کو درجہ معراج مل جائے کہ جب زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی شب برات منائیں تو ہمیں اور کس سند کی ضرورت ہے؟ یہ کوئی شک والا مسلک میں نے پہلے عرض کیا ہے، یہ جو رب کے نور سے دیکھتے ہیں، تو جب انہوں نے رب کے نور سے دیکھ کر ہمیں شب برات کی شب بیداری عطا کی ہے تو ہمیں کسی اور سند کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا یہ پک کے ساتھ جب کام کریں گے تو پھر معاملہ وہ گمان ہوگا تو رب تو معاملہ ہی اس کے مطابق فرما دے گا کہ تمہارا گمان اچھا ہونا چاہیے۔ وہ ایک مرنے والا جب مر رہا تھا نا، میں نام نہیں لیتا، تاریخی بندہ ہے، تو ماں بڑی روئی کہ تو نے بڑے گناہ کیے، تجھے بڑا عذاب ہوگا۔ تو اس نے کہا ماں تو میرے گناہوں سے واقف ہے اور تو ایک ماں ہو کے برداشت نہیں کر رہی، تجھے رونا آ رہا ہے، رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر وہ مجھے کیسے عذاب دے گا؟ تو گمان اچھا ہوگا تو رب نے فرمایا تو میں تو معاملہ ہی اس کے مطابق کر دوں گا۔ تو لہذا پختگی کے ساتھ سنیں، شعر رہ نہ جائے، جو ایسا میرے خواجہ نے غلاموں پر ہے فرمائے۔ یہ جو نظر کی بات آپ نے سنی کہ ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں آپ لوگوں نے دیکھے، میں نے بھی دیکھے کہ وہ جب آئے تو ان کی کیفیت کیا تھی اور آج ان کی کیفیت کیا ہے۔ تو جو ایسا میرے خواجہ نے غلاموں پر ہے فرمائے، وہ کل کیوں کر بیاں ہوتے کہ جز میں تشنگی دیکھی۔ یہی مرشد ہمارے ہیں، یہی خواجہ نواز اپنے، فقیری وضع میں جن کی یگانہ خواجگی دیکھی۔ سیدنا و مرشدنا برادران طریقت بحمدہ تعالی، جتنا ہم اپنی قسمتوں پہ ناز کریں اتنا ہی کم ہے۔ لیکن بار دیگر میں یہ پیغام کے طور پہ عرض کر دوں، اس کا یہ مطلب نہیں یہ لوگ ہیں تو اس لیے یہ بات شہرت کے ساتھ مشہور ہے کہ الحمدللہ والی گمکول شریف کا غلام نظر آتا ہے پابندی شریعت سے۔ یہ لوگ کہہ کے بتاتے ہیں اور انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ خود بتاتے ہیں کہ کیا آپ گمکول شریف والوں کے مرید ہیں؟ تو لہذا یہ جو ترہ امتیاز ہے اسے ہم نے بحال رکھنا ہے اور آگے اپنے بچوں میں منتقل کرنا ہے۔ جس طرح آپ نے ایک بات سنی ہے کہ وہ سازشوں کے تحت اب ہمارے گھروں تک ان کی رسائی ہو گئی ہے۔ جن سکولوں کے سپرد تربیت کے لیے ہم نے بچے کی ہے نا، وہ دیکھے نا پورا گھرانہ ہی الرٹ ہوتا ہے کہ شرٹ کدھر ہے جی، ٹراؤزر کدھر ہے جی، شوز کدھر ہے جی، گاڑی کا ٹائم ہو گیا ہے جی، اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے جی۔ اس سے تھوڑی دیر پہلے نماز فجر کا بھی ٹائم ہوا تھا، لیکن گھر میں کوئی بے سکونی نہیں دیکھی گئی، ہے کہ نہیں؟ کہ بچے نے مسجد میں بھی جانا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے اور اسکول جانے سے پہلے سپارہ بھی پڑھ لینا ہے۔ یہ ماحول ہم نے کچھ گھر میں ہے، سکولوں کا کیا ماحول ہے اس کی طرف مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جن کے سپرد ہم نے بچے کر رکھے ہیں نا، کل وہ مفتی نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب پودا نکلتا ہے نا تو شاخ کچی ہوتی ہے، اس کے سر پہ آپ دھاگا باندھیں،
جدھر دھاگے کا رخ ہوگا ادھر شاخ کا بھی رخ ہو جائے گا، اور جب تنا اور درخت بن جائے تو پھر رسے سے آپ توڑ سکتے ہیں، موڑ نہیں سکتے۔ تو اب شاخیں کچی جب نکلی ہیں تو صرف ہمدرد والوں کا شربت گٹی کے طور پہ نہ چٹائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی گٹی کے طور پہ ان کے سینے میں ڈالیں، اور وہ آپ کے کہنے سے اتنا عمل نہیں کریں گے جتنا آپ کو دیکھ کے کریں گے۔ تو لہذا ہم نے پریکٹیکلی کوئی ان کی تربیت کرنی ہے، انہوں نے کچھ ماں کی گود میں بھی سیکھنا ہے اور باپ کے سائے میں بھی سیکھنا ہے۔ تو پھر جب آئیں گے نا تو پھر مرشد تو جاگ ہی لگاتے ہیں۔ یہ عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنا، اور ضروریات دین خود پوری کرنی ہے، فرائض واجبات خود پورے کرنے ہیں، تو مرشد کیا کرے گا؟ کہا جاگ لگائے گا۔ ظاہر میں دودھ ہے، باطن میں مکھن ہے کہ نہیں؟ دودھ کے باطن میں، لیکن اسے مکھن بننے کے لیے بڑا رگڑا کھانا پڑتا ہے۔ تو جاگ بنا دودھ جم دینا حضرت باہو، پاویں لال ہومن کڑ کڑ کے ہو، تو یہ جاگ لگے گی، پھر یہ رگڑے لگیں گے۔ یہ جو ضربیں ہیں ذکر کی، میں اگلے دن بھی کہہ رہا تھا، الحمدللہ جو ہمیں یہ ایک انعام ملا ہے وہ کیا ہے؟ ختم خواجگان شریف اور ذکر شریف کی محفل۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب کہیں بھی محفل ہوتی ہے نا تو اس کو ہم فارمیلٹی کے طور پر بس ایک روٹین نہیں، اس کو ذرا پورا ٹائم دیں اور پھر توجہ کے ساتھ ختم خواجگان شریف کی تسبیحات پڑھیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی بات ہی نہیں کہ صحیح طریقے سے پڑھا جائے اور پھر اس کا کام نہ ہو۔ اور قبلہ عالم پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمین اس کے اوپر کافی گواہ ہیں۔ وقت اپنے اختتام کو ملتا ہے، یہ جب نظر والی بات ہوگی، ایک کامل کا مرید ہونے جب بندہ گیا نا، یہ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، تو انہوں نے وہ اس خدا کے نور والی نظر سے دیکھا کہ شراب پیتے ہو؟ کہا جی پیتا ہوں۔ ادھر کتنے لوگ نہیں ایسے آئے؟ اب چونکہ میں اس طوالت سے بچنا چاہتا ہوں، میرا وقت ہو گیا۔ کہا جی توبہ کر لوں گا۔ کہا توبہ کرو۔ توبہ کی تو بیعت ہو گیا۔ اب وہ چونکہ عادی شرابی تھا، آیا تو بیمار ہو گیا۔ کیا وجہ ہے جی؟ یہ بات ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر اپنی ظاہر اس کی رائے ہوتی ہے، اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم دوائی کے طور پر تھوڑی تھوڑی پی لیا کرو، تھوڑی تھوڑی۔ پھر سنیں، یہ جب بیعت کرتے ہیں تو پھر پیچھے نظر بھی ہوتی ہے، پھر فہم و فراست بھی ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر میں تھوڑی تھوڑی دوائی کے طور پر پی لیا کروں تو پھر کبھی نہیں مروں گا، ہے نا؟ کہا نہیں موت تو آ ہی جائے گی۔ تو کہا پھر توبہ پر ہی کیوں نہیں مرنے دیتے؟ مر پھر بھی جانا ہے، یہ نظر کی بات ہوتی ہے، پھر توبہ پر ہی مرنے دیں۔ وہ شرابی اتنا مشہور نہیں تھا جتنی اس کی توبہ مشہور ہو گئی۔ تو توبہ شہرت رکھتی ہو تو پھر بخشش میں شک ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو لہذا توبہ ایسے کریں کہ پھر ہم آئے اس پایا استقامت میں کبھی لغزش نہ آ سکے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جن سے ہم منسوب ہیں پھر یہ سنبھال کے بتا دیتے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ بس وہ آپ نے یہ خود فرمایا، قبلہ عالم شہنشاہ سگی زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کسی بندے نے آگے کہا نا جی یہ معاملہ ہو گیا، تو آپ نے فرمایا احتیاط کیا کرو۔ تو وہ جو ایک دعوے والی بات ہوتی ہے، اس نے کہا جی ظاہر ہے کٹا تو قلعے نے سرے ہی زور دینا۔ آپ نے فرمایا قلعہ تو ہے، کٹا بھی کسی کام کا ہونا چاہیے، تو ہم بھی کسی کام کے ہوں، پھر ان کے فیض میں کمی۔